السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قاعدے کا سبق ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تختی نمبر 2 مرکبات یا مرکب حروف کا تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ اس تختی میں آپ کو یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ حروف جب دو یا دو سے زیادہ آپس میں مل کر لکھے جاتے ہیں تب ان کی مختلف شکلیں کیسی ہوتی ہیں۔ بعض ہم نے پڑھ لی ہیں، آخری جو حصہ ہے تیسرا وہ ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ لام کی جو مفرد ہونے کی صورت میں، مفرد کا کیا مطلب، یعنی جب لام اکیلا لکھا ہوتا ہے تو اس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے، پوری شکل لام کی یہ ہے۔ جبکہ لام مرکب ہونے کی صورت میں، مرکب کا کیا مطلب، یعنی جب کسی اور حرف سے 2 یا 3 حرفوں سے مل کر لکھا جاتا ہے تب اس کی شکل بدل جاتی ہے کچھ۔ دیکھیں یہاں الف کے ساتھ لام اس طرح لکھا ہوا ہے، یہ یہاں تک پورا نہیں لکھا ہوا، اور یہ الف کی اصلی شکل الگ ہونے کی صورت میں الف اس طرح لکھا جاتا ہے، جبکہ یہاں ٹھیڑا لکھا ہوا ہے، یہاں بھی پھر اس طرح لام الف۔ اب دیکھیں جیم کے ساتھ لام کس طرح لکھا ہوا ہے، جیم کے اوپر چھوٹا سا الف کی طرح لکھا ہوا ہے، اس کو لام کہتے ہیں۔ اب بتایا گیا تھا پچھلے سبق میں بھی آپ کو قاعدے والے میں کہ الف جو ہے وہ حروف کے ساتھ اس طرح مل کر درمیان میں نہیں لکھا جاتا، ٹھیک۔ اب یہ لام ہے، چھوٹا سا جیم کے اوپر جو الف لکھا ہوا ہے اس کو لام کہتے ہیں، لام جیم، ٹھیک۔ آگے یہ جو ایک دانت ہے اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، اس کو با کہتے ہیں، ٹھیک، با لام با۔ یہ لام ہے، یہ الف نہیں ہے۔ یہ الف تب ہوتا جب اس کے بعد یہ والا با نہیں ہوتا۔ الف آخر میں اس طرح مل کر لکھا جاتا ہے لیکن درمیان میں اس طرح مل کر نہیں لکھا جاتا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہو گیا، با لام با، باقی پوری صورت اس طرح ہوتی ہے اور یہ آدھی مرکب ہونے کی صورت میں اس طرح بھی لکھا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں ایک دانت کے نیچے با ایک نقطہ ہے، یہ با، اور اسی طرح ایک دانت کے اوپر جب ایک نقطہ ہو تو اس کو نون کہتے ہیں، یہاں بھی آپ پڑھیں گے یہ مزید۔ اور لام یہاں آخر میں کیا ہوا ہے تو پورا لکھا ہوا ہے، با نون لام، ٹھیک۔ آگے میم کی مختلف صورتیں۔ یہ میم جب الگ لکھا ہوا ہوتا ہے تو پورا اس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے، یا بعض اوقات اس طرح بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک۔ لیکن مرکب ہونے کی صورت میں دوسرے حروف کے ساتھ، اب یہ تا کے ساتھ میم اس طرح لکھا ہوا ہے، اس کی شکل تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہے، تا میم۔ یہاں ایک دانت کے اوپر ایک نقطہ ہے تو یہ نون اور یہ میم۔ یہاں دیکھیں ایک دانت کے اوپر 3 نقطے ہیں تو یہ سا، ٹھیک ہے۔ آپ جو الگ ہونے کی صورت میں با تا سا کی شکلیں ہیں وہ دیکھ چکے ہیں پہلے اسباق میں۔ یہ سا اور یہ میم، یہ والی شکل ہے، ٹھیک۔ اور یہ ایک دانت کے اوپر جب 3 نقطے ہوتے ہیں تو اس کو یا کہتے ہیں، یا اور میم۔ اور یہ دیکھیں میم کی ایک دوسری شکل یہ بھی ہے، عین میم دال۔ یہاں صرف یہ میم کا چھوٹا سا سرا لکھا ہوا ہے، نہ تو یہ گول سرا اس طرح لکھا ہوا ہے اور نہ یہ والی چیز، یہ والی جو آخر میں الف ہے چھوٹا سا لکیر ہے، یہ بھی نہیں لکھا ہوا۔ اور یہ دال ہے، یہ دیکھیں دال کی اوپر کی طرف دونوں جو دانت ہیں وہ نکلے ہیں، جبکہ بعضوں کا دال اس طرح ہوتا ہے، یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے نون کی الگ ہونے کی صورت میں اس طرح شکل ہوتی ہے، لیکن جب یہ دوسرے حروف کے ساتھ مل کر لکھا جاتا ہے تو تب اس کا صرف یہ والا دانت لکھ دیا جاتا ہے، اوپر ایک نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، نون الف۔ یہاں پہ اس علامت اس دانت کے اوپر یہ جو ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، یہ نون اور یہ خا۔ یہ دیکھیں یہ نون اور یہ یا کی الگ صورت یہ بھی ہے ایک مرکب ہونے کی صورت میں۔ یہ ایک دانت کے اوپر ایک نقطہ نون اور نیچے ایک نقطہ ہو ایک دانت کے نیچے تو با اور نون، نون با نون۔ ایک دانت کے اوپر 2 نقطے ہوں تو تا نون اور لام، یہ با نون نون، ٹھیک۔ واو کی شکل ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، واو، یہ دیکھیں قاف واو، یہ اس گول سر کے اوپر مرکب ہونے کی صورت میں 2 نقطے ہوں تو یہ قاف اور ایک نقطہ ہو تو یہ فا۔ اب اس کے بعد ذرا توجہ سے سنیں، یہ ہے ہا اور یہ ہے ہا۔ یہ ہا کی الگ مفرد کی صورت میں الگ الگ شکلیں ہیں، یعنی ہاں الگ صورت میں اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور اس طرح 2 آنکھوں کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، ایک آنکھ کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، اس کو اکثر گول ہاگ بھی کہا جاتا ہے۔ اور مرکب ہونے کی صورت میں یہ ہا جو ہے، ہا جو گلے کے آخری حصے سے نکلتا ہے، یہ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، یہ دیکھیں یہ نون اور یہ نیلا والا ہا، اور اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، یہ دیکھیں یہ ایک دانت کے نیچے 2 نقطے، یہ یا اور یہ ہا۔ یہاں ایک دوسری بات غور سے سنیں کہ یہ جو ہا ہے
اس دو آنکھوں والی کے علاوہ یہ جو ہا، یہ ہا اور یہ صورت اور یہ صورت، ان تینوں کے اوپر جب دو نقطے آ جائیں، اس طرح دو نقطے آ جائیں، اس ہا کے اوپر اور اس ہا کے اوپر اور اس ہا کے اوپر، تب ان سے تا بن جاتا ہے۔ یہ والی جو تا ہے، تا، یہ اسی تا کی یہ مزید شکلیں مرکب ہونے کی صورت میں یہ ہوتی ہیں۔ دیکھیں ہا کے اوپر دو نقطے ہیں، یہ بھی تا ہے، اس ہا کے اوپر دو نقطے ہیں، یہ بھی تا ہے، یہ دیکھیں گول ہا کے اوپر دو نقطے ہیں، یہ بھی تا ہے۔ اچھا، بعد کے اسباق میں ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے کہ اس تا اور اس تا میں یہ فرق ہے کہ جب ہم وقف کرتے ہیں اور آخری حرف تا ہو تو اگر تا یہ والی ہو تو یہ تا اسی طرح تا رہتی ہے، یہ نہیں بدلتی، لیکن اگر یہ یا یہ والی تا ہوں تو ان کے دو نقطے اڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، یہ اس طرح کے ہا رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں آپ دیکھتے ہیں یہ ہے درجتن، لیکن جب وہ ہم وقف کرتے ہیں تو اس کے دو نقطے اڑ جاتے ہیں، پھر ہم پڑھتے ہیں درجہ۔ یہ ہے قردتن، یہ تا ہے، لیکن وقف کی حالت میں دو نقطے اڑ جاتے ہیں، یہ ہا رہ جاتا ہے، تو ہم پڑھتے ہیں قردہ، ٹھیک۔ یہ تو ہو گیا ہا کی بات۔ آگے یہ ہا کی ایک صورت یہ بھی ہے، یہ ایک نقطہ یہاں نیچے ہے با، اور یہ ہا اور یہ میم، یہ ایک دو نقطے ہیں نیچے، یا اور یہ ہا، یہ دو آنکھوں کے ساتھ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، اور یہ با، یہ با ہا الف۔ اس سے ایک دوسری اسی کے ساتھ مزید جو خاص بات آج کے سبق میں ہے وہ ہے حمزہ والی۔ حمزہ کی الگ صورت یہ ہے، یہ حمزہ کی اصلی شکل ہے اکیلی، لیکن حمزہ مختلف صورتوں میں بھی لکھا جاتا ہے، مرکب ہونے کی صورت میں بھی اور الگ صورت میں بھی مختلف لکھا جاتا ہے۔ یہ ہے حمزہ، لیکن جب الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لکھ دیا جاتا ہے تب اس کو بھی حمزہ کہتے ہیں۔ واو کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لکھ دیا جائے تب اس کو بھی حمزہ کہتے ہیں۔ یا کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لکھ دیا جائے تب اس کو بھی حمزہ کہتے ہیں۔ اس کو یوں بھی بعض جگہ پڑھایا جاتا ہے کہ حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا، اس طرح پڑھانے کی یا یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اسے سمجھنا ہے کہ حمزہ کی مختلف صورتیں یہ بھی ہیں، ان کو الف واو یا نہیں کہا جائے گا، یا یہ حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل یا، یہ نہیں کہا جائے گا، بس یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے اور یہ بھی حمزہ ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے جب مرکب ہونے کی صورت میں زیادہ حروف کے ساتھ مل کر یوں بھی حمزہ لکھا جاتا ہے، دیکھیں درمیان میں سین لام کے درمیان میں حمزہ کس طرح لکھا گیا ہے، ایک دانت کے اوپر چھوٹا سا حمزہ، یہاں یا کے اوپر حمزہ، ٹھیک۔ یہ بات آگے یا اکیلی صورت میں اس طرح لکھا جاتا ہے، چاہے دو نقطے ہوں یا نہ ہوں، اس کو یا کہا جاتا ہے، لیکن مرکب ہونے کی صورت میں یا کے نیچے دو نقطے جو ہوتے ہیں وہ یا ہوتا ہے، ایک دانت ہے، اس کے نیچے دو نقطے ہیں، یہ یا ہے، یہاں یا ہا، یہاں تا یا، یہاں یا، دیکھیں یہ یا اور یا، یہ یا سا نون، تا یا نون۔ سارے اس تختی کا خلاصہ یہ ہے کہ اس تختی میں جب ایک سے زیادہ دو یا دو سے زیادہ حروف آپس میں مل کر لکھے جاتے ہیں تو بعض حروف کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں، وہ شکلیں سمجھنا ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔